جو خواتین وضو کے بعد شیشہ دیکھتی ہیں وہ پہلے یہ بیان ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وضو کے بعد شیشہ دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا وضو کرتے وقت شیشہ دیکھ لیا تو کیا اس سے وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ جو مسلمانوں پر نماز یا قرآن کو چھونے سے پہلے فرض ہے، اس میں پانی کی مدد سے وضو کیا جاتا ہے۔ اسلام میں وضو کے مختلف طریقے رائج ہیں مگر کم و بیش ایک جیسے ہیں، اور جسمانی روحانی پاکیزگی ہے۔ قرآن میں ایک آیت وضو کے نام سے موجود ہے جس میں وضو کے طریقہ پر روشنی پڑتی ہے۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو اس وقت چہرہ دھوتا ہے، اور جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی اپنے ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، پانی یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا اس کے پاؤں کا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں جو اس نے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ مسلم صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا مقام آدم سے لے کر آج تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اس کا ذائقہ شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا اور اس کے برتنوں کی تعداد سارے ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میں سے ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ جب تم اس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں اثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیشہ دیکھتے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، ترجمہ: اے آپ نے، اللہ نے مجھے بہت اچھا بنایا، آپ کے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ انسان فطری طور سے حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، جس میں ایک ظاہری حسن جمال یعنی سراپا، دوسرے باطنی حسن و جمال جسے اخلاق کہتے ہیں۔ ظاہری حسن دکھائی دیتا ہے اور بعد میں حسن دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے انوار و برکات اور ثمرات انسانی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہری حسن میں ہے چہرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور چہرے کے نشیب و فراز اور حسن سے شخصیت کا امتیاز ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے چہرے کو جسم کے ایسے حصے میں بنایا ہے کہ دوسرے اسے دیکھ سکتے ہیں، خود چہرے کا مالک نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے انسان کو خود اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ مرد ہو یا عورت، جوان یا بوڑھے، ہر کوئی اپنا چہرہ، اپنی شخصیت دیکھنے کے لیے شیشے کا محتاج ہے۔ ایسے موقع پر حضور نے ایک چھوٹی سی دعا کی تلقین فرمائی ہے جو بہت مختصر ہے لیکن اس کے معنی پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں دو مضمون ہیں، ایک اقرار و شکر سے متعلق ہے جبکہ دوسرا درخواست سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ وضو کے بعد شیشہ دیکھنا، یا اگر وضو کرنے کی جگہ پر شیشہ لگا ہو تو اس پر نظر پڑ جائے تو دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں، یا وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ ناظرین، وضو کرنے کی جگہ پر شیشہ لگا ہو تو اس پر نظر پڑنے یا اس میں چہرہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بعض لوگ اپنے غسل خانوں میں انسانی قد کے برابر شیشے لگاتے ہیں، اور برہنہ ہو تو دوران غسل یا وضو جسم کے اعضاء پر بھی نگاہ پڑتی ہے، ایسے آئینہ دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وضو کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویر دیکھنا ناجائز ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے دونوں کی احادیث ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عروہ رضی اللہ کو کہتے سنا، میں مروان بن حاکم کے پاس گیا اور ان چیزوں کا تذکرہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مروان نے کہا، عضو تناسل کو چھونے کا کیا حکم ہے؟ اس پر عروہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ کہنے لگا، مجھے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنا عضو تناسل چھونے سے وضو کرے۔ سنن ترمذی۔ جب کہ قیس بن طلق رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سطر کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ مالک الموتیٰ، جلد اول۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرمگاہ کے نماز کے اندر چھو لینے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں اپنے سطر کو چھونے اور ناپاک کو چھونے میں فرق نہیں سمجھتا۔ منتقل ہوتا، جلد اول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میں سے کسی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگے اور ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان میں کوئی سطر حجاب نہ ہو، یعنی ہاتھ براہ راست شرمگاہ کو مس کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو ناظرین، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ دو قسم کی ہیں جو انسان پر طاری ہوں، جیسے نیند، بے ہوشی وغیرہ۔ جسم سے نکلے، جیسے پیشاب پخانہ جو انسان پر طاری ہو، جیسے ہی جسم سے پخانے کے راستے سے نکلے جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسے کہ فرشت۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کے کسی مقام سے کچھ نکلنے، کس چیز سے نکلے اور جسم پر خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان دو راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصہ مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں، کوئی ناپاک چیز خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ دھونا نہ ہی وضو میں فرض ہے، آنکھ کا اندر والا حصہ نہ ہی غسل میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔